میں اگین آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اس پریس میٹ کے لیے. میں پڑھوں گا نہیں, میں ایکسٹمپو ہی بولتا ہوں. دیکھیے, جموں کشمیر ایک بڑی سینسٹیو پلیس ہے. یہاں پہ کوئی بھی قدم چاہے یہاں کے لوگ لیں یا سرکار لے یا سینٹر کی سرکار لے, اس کے بہت امپلیکیشنز ہوتے ہیں. اس کے امپلیکیشنز ہمارے ود ان اسٹیٹ نہیں, پورے ورلڈ وائڈ ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا کی نظر اس کشمیر پہ پڑتی ہے. تو حال ہی میں یونین گورنمنٹ نے, کیبنٹ نے ایک لینگویج بل جو ہے اسے انٹروڈیوس کیا ہے پارلیمنٹ کے کمنگ سیشن میں پاس کرنے کے لیے, جس میں انہوں نے نئی 3 لینگویجز کو انٹروڈیوس کیا ہے, جس میں کشمیری, ڈوگری اور ہندی. لیکن اس سے پہلے یہاں پر اردو اور انگریزی جو تھی اس کو قائم رکھا. لیکن JNK کے کانسٹیٹیوشن کے تحت آرٹیکل 370 ہٹانے سے پہلے JNK کے کانسٹیٹیوشن میں ہماری ریجنل لینگویجز جو تھیں ان کو ایک بڑا اہم مقام حاصل تھا, جس میں گوجری, پہاڑی, شینا اور پنجابی زبانیں تھیں. ہمارے ہر خطے میں یہ زبانیں جو ہیں بولی جاتی ہیں. پر میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا. ڈوگری زبان, جموں کے لوگوں کو مبارک ہو, سرکار کو مبارک ہو انٹروڈیوس کرنے کے لیے, لیکن وہ زبان کیول جموں کے خطے میں بولی جاتی ہے, کشمیر میں اس کا کوئی بولنے والا نہیں ہے. جبکہ پنجابی زبان کشمیر کے خطے میں بھی بولی جاتی ہے اور جموں کے خطے میں بھی بولی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ڈفرنس ہے. اور یہ زبان پچھلے 100 سال سے بھی زیادہ یہاں رائج ہے, اور جس کا بیس ہمارے اسکولوں میں ہے, کالجوں میں ہے. جتنے بھی 9 کالج تھے یہاں پہ 89 سے پہلے, 9 کے 9 کالجوں میں پنجابی یہ پڑھائی جاتی تھی. ہمارے پاس جو JNK کلچر اکیڈمی ہے اس میں بھی اس کا ایک پنجابی کا ایک شعبہ ہے, اور وہاں پہ بھی ایک منتھلی میگزین جو ہے ان کا ریگولرلی نکلتا ہے. کشمیر سے بھی کچھ پنجابی میگزین ریگولرلی نکلتے ہیں. پر اس ساری چیز کے باوجود, ایک بیس ہونے کے باوجود, انہوں نے مائنارٹی کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی ہے, جس پر جموں کشمیر کے لوگوں نے بہت پروٹیسٹ کی ہے. اب کووڈ کی وجہ سے ہم سڑکوں پر اتنے نہیں آ سکتے, پر اس کے خلاف آواز جو ہے ہر ڈسٹرکٹ سے ہوئی ہے. ہم لوگ اس پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 30 سالوں کی یہاں کشمیر کے اتھل پتھل میں یہاں پہ بہت نقصان اس مائنارٹی کو ہوا ہے. پر نہ سینٹر کا یہاں اس طرف, اس مائنارٹی کی طرف نظر پڑی اور نہ اسٹیٹ کی نظر پڑی. تو لہٰذا ہم نے اس قدم کو, جو یہ سینٹر کیا کس کے اشارے پر یہ کرتی ہے, ہم اس کے بالکل مخالف ہے, اور ہم ایک اپنی زوردار آواز جو ہے اس کا پروٹیسٹ کا, وہ ہم ان کے قانون تک پہنائیں گے. یہ جو پارلیمنٹ سیشن آنے والا ہے, پارلیمنٹ سیشن میں بھی ہو سکا تو ہم لوگ وہاں پہ بھی جا کے باہر پروٹیسٹ کریں گے, کیونکہ یہ زبان جو ہے زبانیں سب کی ہوتی ہیں. اردو پڑھنے والے سبھی ہیں, پنجابی پڑھنے والے بھی سبھی ہیں, کشمیری پڑھنے والے بھی سبھی ہیں. پر اس زبان کی جو اسکرپٹ ہے دیٹ از گرمکھی, اس سے ہمارا لٹریچر, ہماری ہسٹری, ہماری مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب, وہ سارا پنجابی میں ہے. ایسا کرنے سے کچھ طاقتیں دیش میں ہمیں وہ ڈائلیوٹ کرنا چاہتی ہیں, جو ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے. تو اس سلسلے میں ہم نے آج یہ چاہا کہ یہ آواز آپ کے ذریعے یہ ہم دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں جہاں میجارٹی آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد بالکل تنگ ہے, اور آج ایسا کرنے کے بعد یہاں کی مائنارٹی بھی تنگ ہوئی ہے. یہ سازشیں کون کر رہا ہے, اس کو کون گائیڈ کر رہا ہے کہ کشمیر میں اس طرح کا جو ایک ایٹیچیوڈ لیا جائے, گورنمنٹ آف انڈیا نے جو لیا ہے, ہم اس کے خلاف. پر ہماری جدوجہد جو ہے, ہم پرائم منسٹر سے یہ کہیں گے, اگر ان تک یہ بات پہنچتی ہے, ہوم منسٹر تک یہ بات پہنچتی ہے, ہم ان سے کہیں گے کہ اس کے نتیجے بہت ڈیٹرمنٹل ہوں گے. کشمیر جو ایک ایسی جگہ, میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ایسی جگہ جہاں پوری دنیا اس کی طرف
نظر اٹھا کے دیکھتی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ یہ ایک الگ سے ایک آرٹیکل 370 کے تحت کچھ اپنے ہمارے کانسٹیٹیوشن رائٹس تھے, کچھ ہمارے لوگوں نے اپنے اسمبلی میں یہاں رکھا تھا, پر اب جب کی ساری طاقتیں جو ہیں اس کی کشمیر کی ساری ایڈمنسٹریٹو طاقت وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. وہ جہاں سے جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ سب اینٹی کشمیری ہو رہا ہے. وہ اینٹی کشمیری, وی آر کشمیری پیپل, سکھس آر آلسو کشمیری, یہ سب اینٹی کشمیری ہو رہا ہے. جو گورنمنٹ آف انڈیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا کرنے سے ان کے لیے سب ٹھیک نہیں رہے گا. یہاں کون سی طاقت ان کے ساتھ چل رہی ہے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون سے لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر ایسی چیزیں کرنے سے وہ میجارٹی کو بھی ناراض کرنا چاہتے ہیں, مائنارٹی کو بھی ناراض کر دیا, تو آخر ان کی منشا کیا ہے ہمارے اس کشمیر میں. تو لہٰذا ہم لوگ اس پر پرزور طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ایسی زبان جو ہماری پنجابی زبان جو کئی سو سالوں سے صدیوں سے یہاں پڑھائی جاتی تھی, ہمارے پڑھنے لکھنے والے کئی مسلم بڑے عالم بھی ہوئے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. میاں بشیر کے جو ان کے فادر صاحب وہ ایک بہت ہی مشہور عالم ہے, وہ بھی پنجابی میں کتابیں لکھی ہیں, اور بھی بہت سے لوگوں نے یہاں ہندو مسلم سب لوگوں نے پنجابی میں لکھا ہے. پر اگر وہ اس زبان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو یہاں سب کچھ ٹھیک نہیں رہے گا. یہاں ہر چیز جو ہے ہماری, جو آپ کو معلوم ہے کہ اکنامیکل کنڈیشن بھی کشمیر میں بہت خراب ہوئی ہے. ہم سکھ لوگ جو جب سے 30 سالوں کا حالات خراب ہوئے, بالکل ہماری اکنامیکل کنڈیشن خراب ہے. اور آج جب کہ ہماری زبان بھی یہ لوگ لے جا رہے ہیں تو یہ کیا دینا چاہتے ہیں, کیا رکھنا چاہتے ہیں کشمیر میں. اس لیے ہم اس بات کو آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ صاحب یہ سب گورنمنٹ آف انڈیا نے ٹھیک نہیں کیا. وہ ریویو کریں اس بل کو اور دوبارہ اس کو ریکنسیڈر کریں کہ یہ پنجابی زبان جو ہے اس کو یہاں پر برابر اسی طرح رائز کیا جائے جیسے آرٹیکل 370 ہٹانے سے پہلے تھا.